بینیش تو اپنے شوہر اسد کے انتقال کے بعد نیم پاگل ہو جاتی ہے۔ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی وجہ سے وہ تو اس بات کو ماننے سے ہی انکاری ہے کہ اسد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ سب گھر والے جب بینیش سے کہتے ہیں کہ آخری دفعہ اسد کا دیدار کر لو کیونکہ میت کو دفنانے کا وقت ہو چکا ہے، تو بینیش ہنستے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہیں، اسد کو کچھ نہیں ہوا، ابھی ہم دونوں نے کھانے پہ جانا ہے، میں تو اسد کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جلدی سے آئے اور تیاری کرے۔ بینیش کی یہ حالت دیکھ کے جہاں سدرا تکلیف میں ہے وہیں بختیار کا دل جیسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ بہرحال ڈرامے میں اچھی بات یہ ہے کہ باقی ڈراماز کی طرح ان لوگوں نے کفن دفن اور میت کے سینز کو بہت لمبا نہیں کیا، بلکہ دکھایا ہی نہیں گیا، اور اس کے بعد یہی دکھایا جاتا ہے کہ بختیار تو اس غم سے خود کو باہر نکال ہی نہیں پا رہا، سارا دن اسد کی اس کے بیٹے کے ساتھ پکچر لے کے بیٹھا رہتا ہے اور یہی سوچتا رہتا ہے کہ میری بیٹی اپنے شوہر اسد کے ساتھ کتنی خوش تھی، کتنی پرفیکٹ جوڑی تھی ان کی، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اسد یوں دنیا سے چلا جائے گا اور میری بیٹی بینیش اتنی چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو جائے گی۔ لیکن بختیار کی ماں برکت بیگم ہے کہ وہ آج بھی سنگ دل کی سنگ دل ہی ہے، اسے بینیش کے بیوہ ہونے کا کوئی اتنا غم نہیں جتنا غم اسے عمار کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے کا ہے۔ اسی لیے بختیار سے کہتی ہے کہ تم کیا سارا دن اسد کی تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو، اسد کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، اس نے ایسے ہی دنیا سے جانا تھا، مرنے والوں کا غم کرنے سے بہتر ہے کہ جو زندہ ہیں ان کی فکر کرو، پتہ کرو کہ عمار نے جب اسد کو گولی ماری تو وہاں کون کون موجود تھا، تاکہ ان سب لوگوں کا منہ بند کروایا جا سکے اور عمار کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں انہیں دبایا جا سکے اور عمار کی ضمانت کرا کے اسے جیل سے رہائی دلوائی جا سکے۔ زندگی میں پہلی بار بختیار کو اپنی ماں ایک انتہائی سنگ دل اور شفاق عورت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہہ ہی دیتا ہے کہ ماں جی پلیز یہاں سے جائیں، آپ کو عمار کی فکر ہے، آپ کو میری بیٹی بینیش کی کوئی فکر نہیں، میں تو جب اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹنے والا ہو جاتا ہے، کیسے میری بیٹی پوری زندگی گزارے گی، اس کا شوہر جسے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی کیسے اس غم کو بھول پائے گی کہ اس کا شوہر قتل ہوا اور قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی عمار ہے۔ دوسری طرف عمار کی ماں سدرا کا بھی رو رو کے برا حال ہے، اپنی بیٹی کا غم ایک طرف اور عمار کا دکھ ایک طرف، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ میرا عمار اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان لے لے۔ اب جب سدرا اس طرح سے رو رہی ہوتی ہے تو اتفاق سے نشوہ اپنی چاچی کے پاس ہی موجود ہوتی ہے۔ چاچی کی یہ باتیں سن کے نشوہ کو اندر ہی اندر گلٹ فیلنگز ہوتی ہیں، کیونکہ اندر ہی اندر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس دن عمار کو غصہ نشوہ کی وجہ سے ہی آیا تھا، نہ تو نشوہ اسے اس طرح اچانک ری ہیبلیٹیشن سینٹر لے کے جاتی، نہ ہی عمار کو ذلت کا احساس ہوتا اور نہ ہی عمار اس طرح کی کوئی حرکت کرتا، کیونکہ برہان نے نشوہ کو سمجھایا تھا کہ اگر تم عمار کو اس طرح ری ہیبلیٹیشن سینٹر لے کے آؤ گی تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ باقی لوگوں کی طرح تم بھی اسے پاگل سمجھتی ہو، یہ تو عمار کی عزت نفس مجروح کرنے کے مترادف ہوا نا، بہتر یہ ہے کہ عمار خود اس چیز پہ آمادہ ہو کہ وہ ڈرگز چھوڑنے کے لیے تھیراپیز لینا چاہتا ہے۔ نشوہ کو برہان کی بات سن کے احساس ہوا تھا کہ برہان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے عمار کو ٹھیک کرنے کے لیے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن اب کیا فائدہ، اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ادھر بختیار معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس دن جب عمار نے اسد کو گولی ماری تو کیا اس کا وہاں کوئی چشم دید گواہ موجود تھا، کیونکہ بختیار سوچتا ہے کہ عمار کو جیل سے باہر نکلوانے کے لیے اس چشم دید گواہ کو خریدنا ہوگا، لیکن وہاں پر موجود لوگ یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر لوگ تو بہت موجود تھے، لیکن یہ نہیں پتا کہ عمار کو گولی چلاتے ہوئے کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ بختیار آخر تھک ہار کے جیل میں عمار کے پاس جاتا ہے، عمار سے کہتا ہے کہ تمہاری ضمانت کروانے کے لیے تم سے کچھ ضروری سوال جواب کرنے ہیں، جب تم نے اسد کو گولی ماری تو کیا پہلے حملہ اس نے تم پہ کیا تھا، کیا تم نے اپنے ڈیفنس میں گولی چلائی تھی، اور اس سارے واقعے کا وہاں پر کوئی گواہ موجود ہے؟
عمار تو خالی خالی نظروں سے بختیار کی طرف بس دیکھتا رہتا ہے جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ بختیار بول بول کے تھک جاتا ہے لیکن عمار اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تو بالآخر بختیار کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ روتے ہوئے عمار سے کہتا ہے کہ کچھ تو بولو بیٹا، کوئی تو ایسا پوائنٹ ہوگا جو تمہیں چھڑوا سکے۔ عمار ذلت بھری ہنسی ہنستے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے یہاں جیل میں ہی جلنے سڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں گے تو اس کے بعد پوری زندگی اسی بات کے، اس احسان کے طعنے دیتے رہیں گے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ بختیار ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بوجھل قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب گھر داخل ہوتا ہے تو برکت بیگم فوراً اٹھ کے پوچھتی ہیں کہ کچھ بنا عمار کی ضمانت کا؟ تو بختیار اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ عمار تو اپنے ڈیفینس کے لیے کوئی بات ہی نہیں کر رہا، جب تک وہ بولے گا نہیں ہم اس کی ضمانت نہیں کروا سکتے۔ تو برکت بیگم اس سب کا ملبہ نشوہ پہ گراتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لڑکی ہے ہی منحوس، جب سے ہمارے بیٹے عمار کی زندگی میں آئی ہے اس کی زندگی پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا جب ہم نے نشوہ کا نکاح عمار سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو زندگی میں پہلی بار سدرا بیگم، جو آج تک تو بختیار اور اس کی ماں سے ڈرتی آئی تھی، اس بار پھٹ پڑتی ہے اور بختیار کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی سنا دیتی ہے کہ آخر آپ لوگ کب تک اپنی غلطیوں کا ملبہ دوسرے لوگوں پر گراتے آئیں گے؟ ہمیشہ اولاد کو اپنے بڑوں کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ عمار اگر آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے تو اس میں نشوہ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اس کے اصل قصوروار آپ دونوں ہیں۔ ہمیشہ سے عمار کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے آئے اور اس کے بعد اسے ذلیل و خوار کرتے آئے۔ کبھی آپ نے دوست بن کے عمار کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اسے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر وہ برے کاموں میں انوالو ہے تو کیوں ہے؟ ہمیشہ اسے تانے دیے، ڈی گریڈ کیا۔ اور ماں جی آپ ہمیشہ عمار کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتی آئیں، کبھی بزرگوں کی طرح، دادی کی طرح عمار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ عمار ایک کے بعد ایک جرم کرتا تھا تو آپ لوگ اس کے جرموں پہ پردہ ڈالنے کے بعد اسے دن رات ایسے ایسے تانے دیتے تھے، ذہنی طور پہ ایسی اذیت دیتے تھے کہ وہ آپ لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے پہلے سے بڑا جرم کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ زندگی میں پہلی بار بختیار کو سدرا کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ پہلی بار بختیار کو احساس ہوتا ہے کہ میری ماں کے مشورے بہت ہی غلط ہوتے تھے اور میں ساری زندگی اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ہر مشورے پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتا آیا۔ دوسری طرف نشوہ کی ماں ہے جس کا خود بھی رو رو کے برا حال ہے۔ بسمہ سوچتی ہے کہ میری بیٹی نشوہ کی زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ہی جیسے ختم ہو گئی، کیونکہ اب تو بسمہ نے بھی عمار کو داماد کے طور پہ قبول کر لیا تھا جب سے نشوہ نے اپنی ماں کو یقین دلایا تھا کہ میں اس شادی سے خوش ہوں اور میں عمار کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمار کو ایک بہترین انسان بنا کے رہوں گی تاکہ عمار ایک اور بختیار بن کے کسی بسمہ یا نشوہ کی زندگی تباہ نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ بنش تو اپنے بھائی عمار کو کسی صورت معاف نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنے بھائی کی عادتوں سے عاجز تھی، جبکہ اپنے شوہر اسد سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ تو اب ایک طرف بختیار اور اس کی ماں ہیں جو عمار کو جیل سے رہائی دلوانے کی کوشش کریں گے، تو دوسری طرف بنش برہان سے ہی اپنا کیس لڑنے کا کہے گی اور برہان اس عمار کو پھانسی کے پھندے تک لے جا کے ہی رہے گا۔ تو ناظرین، ظاہر ہے کہ جب عمار کو پھانسی ہو جائے گی، اس کے بعد نشوہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد برہان ایک دفعہ پھر نشوہ کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس بار نشوہ برہان کا ہاتھ تھامتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔